اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 8 محرم الحرام 1443 ہجری، 18 اگست 2021 عیسوی، 2 گتے بھادو 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے بابو نجم الدین بن سلیم ساجد کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے محبت رسول کا تقاضا۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء۔ چابی جس کے دندانے نہ ہوں وہ تالا کھولنے سے قاصر ہے۔ ایسی چابی جو بالکل پلین ہے، جس کے دندانے نہیں ہیں، یہ کام نہیں دے سکتی۔ اسی طرح ایسی محبت جو تقاضوں کو پورا نہ کرتی ہو، خالی اور خولی محبت انسان کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ محبت وہی کام آئے گی جو تقاضوں کو پورا کرتی ہو، وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو دے کر کہا کرتے تھے، بھتیجے
جا اپنے دین کی دعوت دے، تیری طرف اٹھنے والی ہر انگلی کو قلم کر دوں گا۔ بڑی عجیب محبت کرتے تھے۔ شیب ابی طالب میں اللہ کے نبی بند ہوئے، یہ اپنے بیٹوں کو لے کر خود بخود بند ہونے کے لیے پہنچ گئے۔ رات چھا جاتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پہ کھڑے ہو کر آپ کو جگاتے اور کہتے اپنے بستر کو خالی کر دے، تیری جگہ پر میرا بیٹا سو جائے گا اور تو اس کے بستر پہ سو جا، کہ اگر کبھی کافروں نے وار کیا بھتیجے تو بچ جائے گا، تیرے بدلے میرا بیٹا قتل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اتنی محبت کرنے والا چچا کہاں جائے گا؟ فرمایا میرا چچا جہنم کی وسط میں تھا، میں اسے کھینچ کر جہنم کے کنارے پر لے آیا، اس کا پورا جسم آگ سے بچ گیا، اس کے قدموں کے نیچے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے جس کی شدت اور حدت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا کھولتی۔ یہ محبت کام نہ آئی، کیوں؟ اس نے محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ اور محبت کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ محبوب جو بات کہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، اگر وہ اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لیتا، فَهِيَ لَهُ نِجَاتٌ، یہ کلمہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا، جہنم سے نجات دلا دیتا۔ محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ جو محبوب کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری کرنے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی حکومت دینے والا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، بندہ پرور نہیں، گنج بخش نہیں، کوئی نہیں الا اللہ، سوائے عرش والے رب کے۔ جو اس دعوت توحید کو تسلیم کرے یہ سچی محبت کر رہا ہے، اور جو اس دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے وہ محبت میں جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹی محبت جنت میں لے جا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ پر ایمان لے کر آتا ہے، محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ پہلا تقاضا محبت کا، دعوت توحید کو تسلیم کیجئے اور پھر نبی سے سچی محبت کیجئے۔ ابو سفیان کہتا ہے زید کیا خیال ہے، تو صرف اتنا کہہ کے جان بخشی کروا لے کہ کاش آج میری جگہ پہ محمد سولی چڑھ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اپنے گھر میں اہل و عیال میں ہوتا۔ کہا ظالم کیا کہتا ہے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں اور میرے نبی کے قدموں میں صرف ایک کانٹا ہی چبھ جائے۔ سچی محبت ہر چیز سے بڑھ کر، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر محمد سے محبت نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جب وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے محمد الرسول اللہ سے، یہ سچا محب ہے۔ اور جو انگوٹھے چومنے میں تو نبی سے محبت کرے، جو میلاد منانے میں تو نبی سے محبت کا دعویٰ کرے، لیکن نہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی سے پیار کر رہا ہے، نہ بیگم سے بڑھ کر، نہ ماں سے بڑھ کر، نہ باپ سے بڑھ کر، نہ بہن سے بڑھ کر، نہ بھائی سے بڑھ کر، نہ برادری سے بڑھ کر، یہ محبت میں جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے ذرا اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے، دعوے دار تو بہت ہیں، کیوں نہ ہم اس مسجد میں بیٹھے ہوئے پہلے اپنی ہی فکر کر لیں، کیا میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کوئی ہے جو انکار کرے گا؟ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی بیوی سے بڑھ کر، اپنے معاشرے سے بڑھ کر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اگر ان سے ایسی محبت کی جائے، نبی کے دامن سے لگنے والوں کو یہود و نصارہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتے۔
لیکن ہم نے نبی کا دامن پکڑا ہی کہاں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت، اللہ کے نبی کی ذات ہماری بیگموں سے ہار جاتی ہے۔ آئیے ذرا سوچئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں داڑھیوں کو معاف کر دو، ان کو لٹکا دو، ان کو زیادہ کرو۔ بیگم کہتی ہے ملا کے ساتھ میرا گزارا تو نہیں ہو سکتا، اس کو شیو کرا۔ تولیے ذرا ایمان کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاف کر دو، لٹکا دو، زیادہ کرو، رحم کرو۔ بیگم کہتی ہے ملا کے گھر میں نہیں رہوں گی۔ جب شادی ہوئی تھی تو بالکل کچھ اور ہی ماحول تھا، یہ کیا بن گیا؟ کس کو جتا رہے ہو؟ اگر اللہ کے نبی کی سنت کو سینے سے لگایا اور بیگم کی مخالفت کو مول لیا، داڑھی کو شیو نہ کیا، آپ محمد الرسول اللہ سے سچا پیار کرنے والے ہیں۔ اور اگر آپ نبی کی سنت کو بیوی کے لیے، ماں کے لیے، منگیتر کے لیے، ماحول کے لیے، معاشرے کے لیے ذبح کر کے گٹر کی گندگی کے اندر پھینک دیتے ہو، آپ محبت میں جھوٹ بولتے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، مومنوں کی بچیوں کو حکم دیتے ہیں اپنے جسموں پر اوڑھنیاں ڈال لو، اپنے چہروں کو چھپا لو، گھر سے نکلو تو پردہ کر کے نکلو۔ آپ کی بیگم کہتی ہے یہ پردہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اب تو اسلام کا ماڈل، جدید ماڈل آ چکا ہے، 2006 اسلام چل رہا ہے۔ اس ماڈل کے اندر پرانے تقیانوس خیالوں میں تو پردہ تھا، اب نہیں۔ نبی کہتے ہیں اپنی بیوی کو پردہ کرا، بیگم کہتی ہے میں نے نہیں کرنا۔ ذرا تول کے تو دیکھو اپنی محبت کو، آپ کی بیوی نبی سے ہارتی ہے یا جیتتی ہے؟ اقرا کتابک، اپنی ڈائری خود پڑھیے، اپنے دل سے خود سوال کیجئے۔ نبی فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں بت ہو، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ کے کمرے میں، میرے کمرے میں عمران خان، وسیم اکرم اور پتہ نہیں کس کس کنجر کنجری کی تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ سوچو ذرا، تولو ذرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیور موت ہے، موت۔ ہم کہتے ہیں یہ تو دیور ہے، یہ جیٹھ ہے، یہ کزن ہے، یہ بچپن کا بھائی ہے، یہ اکٹھے کھیلے تھے، اکٹھے پڑھے تھے، ان سے کیسے پردہ کریں گے؟ ذرا تولیے اپنی محبت کو، اللہ کے نبی سے محبت، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بیٹے سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، جہان کے ہر بندے سے بڑھ کر۔ جو یہ محبت کرے گا وہ محمد کا ساتھی جنت میں بن جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف انگوٹھے چومنا محبت نہیں ہے۔ محبت ڈیمانڈ کیا کرتی ہے؟ محبت مطالبہ کیا کرتی ہے؟ محبت کی ڈیمانڈ کہ اپنے محبوب کی باتوں کو مانا جائے، اتباع کی جائے۔ کس طرح کی اتباع؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جماعت کی حالت میں اپنی جوتیاں اتار کر نیچے رکھ دیتے ہیں، سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ سلام پھیر کے دیکھتے ہیں تو صحابہ کی تمام جماعت جوتیاں اتار چکی ہے۔ پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا؟ کہا محبوب تیرے قدموں کو دیکھا تھا، تو نے اتار دی، ہم کیسے پہنے رہ جائیں؟ کہا میری جوتی کے نیچے تو جبرائیل نے بتایا گندگی لگی تھی، میں نے تو اس لیے اتاری۔ کہا آقا تو نے اس لیے اتاری، ہم نے تیری محبت میں اتاری۔ جو محبت کرتے ہیں وہ محبوب کی ایک ایک عمل پر جان وار دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی میں جا کر ادا کرے۔ صحابہ اپنی سواری کو دوڑاتے ہیں، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، محبوب کے پیچھے چلنے والوں کی ایک جماعت کہتی ہے وقت نکلتا ہے تو نکل جائے، آقا نے کہا تھا نماز یہودیوں کی بستی میں پڑھنا۔ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، پیار کرنے والے انگوٹھے نہیں چوما کرتے، پیار کرنے والے انتظار کرتے ہیں جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا، اس کی زبان سے آخری جملہ نکل رہا ہوگا، ہمارا گردن، ہمارا سر جھک رہا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان جہاد کرتے ہیں، چلو جو اللہ پر، رسول پر ایمان لاتا ہے میدان میں نکل آئے۔ حنظلہ
نئی نویلی دلہن کے ساتھ. اللہ اکبر. اتباع ایسی ہوتی ہے. اتباع یہ نہیں کہ حدیثیں سن کے کو شاہ جی دعا کرو اللہ داڑھی رکھنے کی توفیق دے. یہ اتباع نہیں ہوا کرتی. میدان جہاد میں کودے, پہلے حملے میں شہید ہو گئے, پیچھے دلہن بھی پہنچ گئی. آقا آپ کا صحابی میرے ساتھ تھا, آپ کا حکم سننے کے بعد اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو پہلے غسل کر لوں پھر بات مان لوں گا. آپ کا حکم سنتے ہی نکل پڑا, آقا اس کو غسل دینا ہے, غسل واجب ہے. تلاش کیا جاتا ہے, جواب میں کہتے ہیں اللہ کی بندی تیرے خامند کو غسل دینے کے لیے آسمان والے نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ہے. اتباع کسے کہتے ہیں, محبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کا حکم سننے کے بعد پھر لمحات نہیں گزرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا شراب پلا رہا, جام کا دور لگا ہوا, منادی کرنے والا منادی کرتا ہے. میں ایک ساتھی کو باہر بھیجتا ہوں, جاؤ دیکھو یہ کیا آواز لگا رہا ہے. سنا کہ آواز لگ چکی ہے. اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پھر جس کے ہاتھ میں تھی جام گرا دیا, جس کے منہ میں تھی کرلی کر دی, جو پی چکا تھا اس نے حلق میں انگلیاں مار کے الٹی کر دی, جس کے گھروں میں سالوں کے گڑے تھے انہوں نے ان گھڑوں کو اٹھایا اور زمین پہ توڑ دیا. محبت کرنے والے اپنے آقا کی اداؤں پر جان دیا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مومنوں کی عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آج سے تم پہ پردہ واجب ہے, بغیر پردے کے باہر نہ نکلو. یہ محبت ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے. ساری رات مسلمانوں کی عورتیں گھروں میں چراغ جلا کر رات کو برقع سیتے ہوئے گزارتی ہے. صبح کی نماز میں کوئی مسلمان عورت بے پردہ نہیں آتی. یہ اتباع ہے. اتباع کرو گے محبت کا حق ادا ہوگا, اتباع نہیں کرو گے تو سوکھی محبت تو ابو طالب نے بھی کی, لیکن وہ محبت جنت میں لے جا سکتی, وہ محبت فائدہ مند نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مسجد سے نکلتے ہیں, غور کرنا میرے پیارے نبی کی حدیثوں پر, اور پھر صرف یہ نہ کہنا, شاہ صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے, سبحان اللہ, بڑی پیاری, بڑا مزہ آیا. نہ میرے بھائی سر مار کر اور سبحان اللہ کہہ کر مجلس کو ختم نہ کرنا, انقلاب اپنے اندر پیدا کر. آج میں نے کون کون سی حدیث سنی جو میری زندگی میں نہیں, جب سے یہ سماعت نبی کے فرمان کی میرے پردے سے ٹکرائی, آج کے بعد کوئی عمل ایسا نہیں کروں گا جو محبوب کے طریقے کے خلاف ہو. پھر تو فائدہ ہے ان جلسوں کا, پھر فائدہ ہے ان اجتماعات کا, اور اگر صرف سر مار کے سبحان اللہ کہہ کر جانا ہے تو وقت ضائع نہ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے باہر نکلے, کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, جلیل القدر صحابہ, اور عورتوں میں عائشہ, حفصہ, میمونہ, فاطمہ, ماریہ. ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان اور ادھر بھی ٹاپ کلاس کا ایمان. راستے میں مخلوط چلتے ہوئے دیکھا, نبی برداشت نہ کر سکے, کہا عورتوں تمہیں راستے کے درمیان میں چلنے کا کوئی حق نہیں, دیواروں سے لگ جاؤ, اور مردوں تم راستے کے درمیان میں چلو. سبحان اللہ. حدیث کے راوی بتاتے ہیں اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی ان کے کپڑے دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. مسجد سے نکلنے والے مسلمانوں کے اختلاط کو اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا. شاپنگ کے لیے جب آپ کی اور میری بیگم اکیلی ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اختلاط پسند کر لیں گے؟ سوچو ذرا, سوچو اور اپنی محبت کو تولو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فرمان رسول فوراً عمل. کیسے؟ انصار کی جماعت نماز پڑھ رہی, چہرہ بیت المقدس کی طرف, گزرنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی, آپ کا چہرہ
بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا ہے. یہ نہیں کہا ہماری طرح چلو اے تے کر لئیے نا, اگلی پھر ویکھاں گے, اے تے کر لئیے, یہ سگریٹ تو پی لینے دینا, اس کے بعد توبہ کی پلاننگ کریں گے, یہ تو کر لینے دو. صحابہ نے یہ جملے سنتے ہی حالت نماز میں اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیا. یہ اتباع ہے. سوچئے, اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے وہ کون کون سے عمل ہیں جو میں اللہ کے رسول کی شریعت کے خلاف کرتا ہوں. کیا میری گاڑی میں گانوں کی کیسٹیں ہیں؟ کیا میرے گھر کے اندر کیبل اور ڈش انٹینا ہے؟ کیا میرا چہرہ اللہ کے نبی کے چہرے سے ہٹ کر مجوسیوں جیسا ہے, واجپائی جیسا ہے, ہندوؤں جیسا ہے, کفار جیسا ہے, یا محمد اور اس کے صحابہ جیسا ہے؟ انقلاب پیدا کیجئے, حدیثوں کو سن کر اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے, پھر تو محبت فائدہ مند ہوگی. نبی کی محبت, نبی کا پیار, یہ ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے؟ ہر اس کام سے رک جائیں جس کام سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ, جو نبی دے تو بھاگ کر لے لو, اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. ایک صحابی اللہ کے نبی کی محفل میں آئے, ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر رحمت سے نہ دیکھا, پیار بھری نظر سے نہ دیکھا. وہ صحابی کہتے ہیں کیا بات ہے, آج میرے نبی مجھے ان نظروں سے نہیں دیکھ رہے, آپ کے ماتھے پر بل کیوں ہیں؟ صحابہ نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے, اور یہ اللہ کے نبی کو ناپسند ہے, شریعت میں حرام ہے. انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور اتار کر پھینک دیتے ہیں. سچی محبت کرنے والے انگوٹھی پھینک دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنے ساتھی کو دیکھا. باقی صحابہ نے کہا بھلے آدمی اس انگوٹھی کو اٹھا لے, یہ تیری ماں, بہن, بیٹی, بیوی, عورتوں کے لیے جائز ہے. کہا رب محمد کی قسم, جس مال کی وجہ سے آقا نے مجھ سے نظر رحمت کو پھیرا, میں اس مال کو اپنے گھر میں کبھی لے جا ہی نہیں سکتا. محبت کرنے والے ایسے ہوا کرتے ہیں. ذرا آپ اور میں بھی نگاہ دوڑا لیں وہ کون کون سے عمل ہیں جو ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کے خلاف چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کے ہاتھ میں سونے کے کڑے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں بی بی اگر زکوٰۃ دیتی ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں دیتی تو یہ کڑے جہنم کے کڑے ہوں گے. وہ عورت فوراً اتارتی ہے, آقا جن کڑوں کی وجہ سے آپ ناراض ہوئے, اب یہ کڑے میرے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے کڑے ہیں, آپ لے لیجئے, بیت المال میں دخل کر دیجئے. یہ محبت ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ تقاضا ہے پیار کا کہ جب جس سے محبت کی جائے اس کا حکم سن کے اپنی گردن کو جھکا دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی گھریلو گدے کھا لیے گئے اور مسلمانوں کے لیے کھانا پکا ہوا, ہنڈیا چولہے پہ, لشکر کے لیے کھانا تیار. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرتے ہیں لوگوں گھریلو گدے آج کے بعد حرام. سنیے, سوچئے, غور کیجئے. ہنڈی تو پک چکی تھی نا. حدیثیں سن کر یہ کہنے والوں آہستہ آہستہ کر کے چھوڑیں گے جی, میں ڈبی سگریٹ پیتا ہوں تو ایک لخت تو نہیں چھوڑ سکتا نا, آج 2 کم کروں گا, پھر 3 کم کروں گا, پھر آہستہ آہستہ. ہنڈیا پکی ہوئی, سالن تیار, اللہ کے نبی کا فرمان گونجا, اس ابلتے ہوئے سالن کو زمین پہ انڈیل دیا گیا. جس چیز کو نبی نے حرام کیا وہ مسلمان کے پیٹ میں جا سکتی؟ یہ نہیں کہا کوئی نہیں, اے تے پک گئی, اینو تے کھا لو, اینو تے نہ سٹو. یہ انقلاب ہے, یہ محبت ہے, یہ محبت کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو روانہ کیا مکہ کو فتح کرتے ہوئے, ہر پکی قبر کو توڑ ڈال. کیا آپ کے اور میرے کانوں میں یہ سماج, پردہ سماج سے یہ بات نہیں ٹکرائی؟ آپ نے قبروں پہ لکھنے سے منع کیا, آپ نے قبروں پہ میلے لگانے سے منع کیا, آپ نے قبروں پہ ہجوم کرنے سے منع کیا, آپ نے مردوں کو پکارنے سے منع کیا, آپ نے شرک کرنے سے منع کیا. ایک ایک عمل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کرتے ہیں.
لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ ہے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ کام تو اچھا ہے، کھانا سامنے رکھ کے سورۃ یاسین پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ کا ورد کر لیں تو حرج کیا ہے؟ تبلیغ کے لیے نکلیں اور 40 دن چلہ لگائیں، سہ-روزہ لگائیں، سال لگائیں، عمر لگائیں، حرج کیا ہے؟ پیارے حرج یہ ہے، یہ طریقہ محمد الرسول اللہ کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی، جائیے حدیثوں کو کھنگالیے، جائیے حدیثوں کا مطالعہ کیجئے، کوئی ایک واقعہ نہیں پیش کر سکتی دنیا کی کوئی ذات۔ اللہ کے نبی کے کچھ صحابہ مکے سے جدہ آ رہے ہیں، مکے سے مدینہ جا رہے ہوں، مدینے والے طائف آ رہے ہوں، طائف والے مکے آ رہے ہوں، ہم دین کے لیے نکلے ہیں، دین سیکھنے کے لیے نکلے۔ اللہ کے نبی نے جس کو بھیجا، معاذ کو بھیجا، یمن میں مستقل بھیجا۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا ہے، یہ طریقہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے، کیجئے۔ اور اگر اللہ کے نبی کی سنت سے ثابت نہیں تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت پہ جو مہر لگا کرتی ہے وہ مہر صرف محمد الرسول اللہ کی چلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں یہ نہیں کہ کام تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں اگر حدیث سے ثابت نہیں، وہاں طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عمل پر اپنے قدموں کو چلایا جائے، نبی سے قدم آگے نہ بڑھائیں۔ محبت کے تقاضوں میں ایک تقاضا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بات بیان فرمائیں، اللہ کے نبی کی بیان کردہ ہر بات کو تصدیق کریں، ہر بات کو تسلیم کریں، وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، ذہن مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اب نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر کفار مکہ کو اطلاع دیتے ہیں۔ کفار مکہ، ابو جہل دوڑتا ہوا ابو بکر کے پاس پہنچتا ہے، سوال کرتا ہے، ابو بکر کیا کوئی شخص رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت اور جہنم، انبیاء کی ملاقات اور پھر واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے دل میں سوچا کہ آج تو بڑا تیر مار لیا، میں نے ابو بکر کو اس کے نبی سے بدظن کر دیا۔ کہا نہیں آ سکتا، کہا نہیں۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ کس نے کیا؟ کہا یہ دعویٰ محمد الرسول اللہ نے کیا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں، اے ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ اس نے کہا ہے میں رات کے ایک پہر میں یہ کام کر کے آیا۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ابو بکر کیا عقل مانتی ہے؟ سچی محبت کا تقاضا، عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، ڈراتے ہیں دجال کے حوالے سے اور بتاتے ہیں دجال نکلنے والا ہے۔ دجال، صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے عرصے رہے گا زمین پہ؟ کہا 40 دن، پہلا دن تمہارے سال کے برابر، دوسرا دن تمہارے مہینے کے برابر، تیسرا دن تمہارے ہفتے کے برابر اور باقی 37 دن تمہارے عام دنوں کے برابر۔ اب بظاہر عقل میں تو یہ باتیں نہیں آتی، لیکن سچی محبت، سچا پیار کیسا ہوا کرتا ہے یہ نہیں کہ اللہ کے نبی ایک دن ایک سال جیسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی اس دن میں ہمیں 5 نمازیں کافی ہوں گی، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصدیق محبت کیسی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں، نمازوں کے درمیان وقفے کا حساب لگانا اور 1 سال میں 1 سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کی نماز کے لیے، حضرت فاطمہ روایت فرماتی ہیں، عشاء کی نماز کے لیے تاخیر سے آئے اور کہنے لگے آج عشاء کی نماز میں مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ ایک صحابی تمیم داری جو مسلمان ہو گئے، عیسائی عالم تھے، اس کی باتوں نے مجھے روک لیا۔ وہ کہہ رہے تھے ایک شخص کے حوالے سے جو انہیں ملا، سمندر میں سوار تھے، کشتی کے اندر طوفان آیا، طوفان کے نتیجے میں وہ ایک
جزیرے پر پہنچے، وہاں ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کو پھاڑ رہی تھی۔ پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی میں دجال کی جاسوس ہوں، چل اس محل کے اندر داخل ہو جا۔ محل میں داخل ہوا، کہتے ہیں کہ وہاں زنجیروں میں جکڑا ہوا، سلاسل کے اندر پابند ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان کود رہا تھا۔ اور وہ پوچھتا، میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں دجال ہوں۔ مجھ سے پوچھتا ہے دجال کیا امیوں کا نبی آ گیا؟ میں نے کہا ہاں آ گیا۔ کہا لوگوں نے اس کی اطاعت کی یا نافرمانی کی؟ کہا اطاعت کی۔ کہا لوگوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب فرمان رسول ہے، اطلاع رسول ہے، کس کی زبان سے نکلے ہیں یہ جملے؟ اس زبان سے جس کے بارے میں خالق کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، عرش والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلے جس نے اپنے صحابی سے کہا تھا واللہ اکتب، اللہ کی قسم لکھ، اس زبان سے جو نکلے گا حق نکلے گا۔ اہل ایمان محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عقل میں نہیں آتا نہ آئے، اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ یہ آپ کے سامنے رسائل و مسائل، سید مودودی صاحب کی کتاب، صفحہ نمبر 37، اس حدیث پہ کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دجال کا قید ہونا، ایک جزیرے پہ ہونا جو حدیث میں بیان ہوا ہے، یہ صرف افسانہ ہے، یہ صرف افسانہ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کیوں؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے کونے کونے کو چھان مارا ہے، اب کوئی ایسا جزیرہ باقی نہیں جو سیٹلائٹ کی شعاعوں کے اندر نہ آ چکا ہو۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات افسانہ، کہانی تو ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں، یہ سچی محبت کرنے والوں کا طریقہ کار نہیں۔ اور اگر بات عقل ہی کی ہے، وہ تو دجال ہے۔ اس دور کے اندر بھی ایک آدمی چھپا ہوا ہے، بھاگا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا کا کفر اسے ڈھونڈنے کے لیے بھاگ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ پکڑنے کے چکر میں ہیں۔ وہ پتہ لگا کہاں ہے؟ آج پتہ لگتا ہے تورا بورا میں تھا، پتہ لگا یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلا گیا۔ تم اس کو نہیں پکڑ سکے تو دجال کو کہاں ڈھونڈ لو گے؟ محبت کا تقاضا، نبی کی بات پردہ سماج سے ٹکرائے۔ علی کہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ وارضا کہ مسا پاؤں کے اوپر سے ہوتا ہے، مٹی پاؤں کے نیچے سے لگتی ہے۔ اگر عقل ہی دین کو پرکھنے کی بنیاد ہوتی، مسا پاؤں کے اوپر سے نہ ہوتا، پاؤں کے نیچے سے ہوتا۔ عقل مانے نہ مانے، مومن کا، سچی محبت کرنے والے کا ایمان مانتا ہے محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا ایک تقاضا، پیارے نبی کا دفاع کرنا، نبی کی زندگی میں اور نبی کی شریعت کا دفاع کرنا نبی کی زندگی کے بعد۔ کیسے؟ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ کو دعوت توحید دیتے ہیں۔ ایک ظالم میرے نبی کے گلے کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، بل دیتا ہے، نبی کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ صدیق دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس کافر کو دھکا دیتے ہیں، نبی کی گردن سے کپڑے کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں ظالمو تم اس کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، یہ کسی درگاہ والے کو نہیں مانتا، یہ صرف عرش والے کو مانتا ہے، توحید کی دعوت کے جرم میں تم اسے مارتے ہو۔ کفار نے پیارے نبی کو چھوڑا، صدیق کے اوپر پل پڑے، اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ سوج گیا، لیکن سچی محبت کرنے والا اپنی جان سے اللہ کے نبی کا دفاع کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، میدان احد ہے، میدان احد میں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، اللہ کے نبی دائیں طرف جھانکتے ہیں، ام عمارہ ایک عورت نبی کی صحابیہ نبی کے دشمنوں پر وار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کہا بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری حفاظت میں ام عمارہ لڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں نے کیا کیا؟ احد کا میدان، کفار کا گھیرا، کافر آگے بڑھے، اللہ کے نبی نے فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ، آج جو ان کو محمد سے دور کرے گا وہ جنت میں میرا رفیق بن جائے گا۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اٹھا، دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 7 انصاری شہید ہوئے، 8ویں مہاجر شہید ہوئے، اور سارے کے سارے نبی کے پڑوسی جنت میں بن گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ام عمارہ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر، ام عمارہ مانگ، ڈیمانڈ کر، طلب کر، کیا مانگتی ہے؟ کہا آقا جیسے آج تیرا پہرا دے رہی ہوں، تیرے لیے لڑ رہی ہوں، اب مانگنے کی بات کرتے ہو تو جنت میں مجھے آپ کا پڑوس چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سچی محبت کرنے والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیسے کرتے ہیں؟ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اپنی چھاتی کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے جسم پر 80 وار ہوئے تھے۔ اپنی چھاتی اللہ کے نبی کے سامنے کر کے واروں کو سینے اور پشت پہ برداشت کرتے ہیں، لیکن نبی تک وار پہنچنے نہیں دیتے۔ آپ اور میں بھی سچی محبت کرتے ہیں، نبی تو نہ رہے، نبی تو گئے اللہ کی جنتوں میں، نبی تو گئے عالم برزخ میں، آج نبی کا قرآن تو ہے، نبی کی حدیث تو ہے، نبی کی شریعت تو ہے۔ جس طرح کفار نبی کی ذات پر ٹوٹے، آج کفار نبی کی شریعت پہ ٹوٹ رہے ہیں۔ نبی نے جو دعوت توحید ہمیں دی، وہ دعوت توحید قبر پرستی میں تبدیل ہو گئی۔ نبی نے سنت ہمیں دی، وہ بدعت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اگر محبت سچی ہے، جس بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ جائے، اس کے دفاع کے لیے اٹھیے، اس کو پھیلانے کے لیے اٹھیے، اس کی حفاظت کے لیے اٹھیے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے چہرے کو اللہ منور کرے۔ جس نے میری حدیث کو سنا، سمجھا، عمل کیا، آگے پہنچایا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو چاند کی طرح منور کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ سے اور مجھ سے اس وقت مطالبہ کر رہی ہے، دعوت توحید کو سمجھیے، اس عقیدے کو لے کے اٹھیے، اس عقیدے کی دعوت ایک ایک کونے میں پہنچائیے، ساری دعوتوں کو چھوڑ دیجئے، ساری دعوتوں کو بھول جائیے۔ نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، جہاد کی دعوت، تبلیغ کی دعوت، حقوق کی دعوت، یہ ساری دعوتیں تب ہیں جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر اس کو تسلیم نہیں کرتے پھر اس دعوت کا فائدہ نہیں۔ اس سنتوں کو ماننے والے، اس نبی کی شریعت کا دفاع کرنے والے کون تھے؟ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ بادشاہ کہتا ہے فتویٰ دے دے، یہ قرآن مخلوق ہے۔ کہا پیارے نبی کی کوئی ایک حدیث تو سنا دو۔ کہا حدیث تو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں مانے گا جلاد کے درے حاضر ہیں، درے مارے گئے۔ احمد ابن حنبل کی پشت لہو لہان ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چچا دوڑتا ہوا آیا، احمد تیرا عقیدہ مجھے پتا ہے، اپنے عقیدے کو اپنے دل میں چھپا لے، اب زبان سے وہ کہہ دے، اب زبان سے وہ کہہ دے جس پر بادشاہ راضی ہوتا ہے۔ کہا چچا جب مولوی بک جائیں، جب مولوی لالچ میں آ جائیں یا خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جائے، چچا پھر ذرا یہ تو بتا محمد کا دین بلند کون کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ چچا اگر اپنی جان بچاتے ہوئے آج میں نے فتویٰ وہ دیا جو بادشاہ چاہتا ہے، قیامت کے دن یہ جتنے قلعے کے باہر لوگ کھڑے ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے، احمد ابن حنبل کا گریبان ہوگا۔ کیا جواب دوں گا؟ اے لوگو دعوت توحید کو سن کر سمجھ کر اس لیے خاموش ہو جانے والوں کہ اگر لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، اگر یہ کہا معین الدین چشتی، خواجہ، اجمیر والا بابا یہ غریب نواز نہیں ہے، یہ بندہ نواز نہیں ہے، یہ داتا حجویری یہ داتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فقیر ہے، منگتا ہے، اللہ کا بھکاری ہے، یہ گنج بخش نہیں ہے، یہ اسلام آباد والا بری نہیں کر سکتا، گجرات والا ڈولے شاہ اولاد نہیں دے سکتا، پیر توتے شاہ کے دربار کی مٹی کھا کے کوئی بچہ نہیں بول سکتا، بابا دھنکے شاہ سے نواز شریف اور بے نظیر ڈنڈے کھا کر حکومت نہیں لے سکتی۔ اگر یہ کہا برادری میں لڑائی ہو جائے گی، اگر یہ کہا مجھ پہ مصیبتیں ٹوٹ جائیں گی، اگر یہ کہا میری رشتہ داریاں متاثر ہوں گی، پھر پیارے نبی سے اپنا رشتہ نہ جوڑ، پھر پیارے نبی سے اپنا تعلق نہ جوڑ۔ نبی سے تعلق جوڑنے والے
امام مالک رحمہ اللہ، بادشاہ کہتا ہے جبری طلاق ہو جاتی ہے، کہتے ہیں پیارے نبی کی کوئی حدیث تو سنا دو۔ کہا حدیث نہیں ہے، بادشاہ کا فرمان ہے۔ نہیں مانا، گدھے پہ سوار، چہرہ سیاہ، گلے میں جوتیے، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے جو بادشاہوں سے ٹکر لیتے ہیں اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ جب وہ خاموش ہوتا امام مالک پکار اٹھتے اور کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں پیارے نبی کی سیٹ پر بیٹھ کر درس حدیث دینے والا امام مالک۔ لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ کہا لوگوں، مار کھا سکتا ہوں لیکن نبی کی شریعت کے خلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ بھی سوچیں، ہمارے ملکوں میں، ہماری بستیوں میں وہ کتنے کام ہیں جو اللہ کے نبی نے منع کیے اور آج اس کو نبی کا دین بنا کر پیش کیا جا رہا۔ کیا 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی نے جلوس نکالا، اللہ کے نبی نے چراغاں کی، اللہ کے نبی نے صحابہ اور صحابیات کا مخلوط اجتماع کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے قیام کیا؟ کیا آپ کے صحابہ نے وہ عمل کیے جو آج ہمارے ملکوں میں اسلام کے نام پر ہو رہے؟ کیا شریعت آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی نے اپنی قبر کے اجتماع سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کے عرس سے منع نہیں کیا، اپنی قبر کی عید سے منع نہیں کیا؟ کیا آج آپ کے اور ہمارے ملکوں میں بزرگوں کی قبروں پہ عرس اور میلے نہیں ہو رہے؟ کیا توحید آپ سے اور مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بہتر، افضل کوئی اور قبر ہے؟ جب نبی کی قبر پہ عرس جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ اجتماع جائز نہیں، جب نبی کی قبر پہ حضور جائز نہیں، اجتماع کی صورت میں، مدد مانگنے کی صورت میں، اکٹھے ہونے کی صورت میں، تو وہ اور کون سا مائی کا لال ہے جس کی قبر پہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے؟